قرآن اللہ کی کلام کا نام ہے، وہ والا کلام جو اللہ نے نازل کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، وہ والا کلام جو اللہ نے نازل کیا ہے الفاظ کے ساتھ بھی اور معنی کے ساتھ بھی۔ اب اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں جنہیں کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث قدسی ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، اللہ کہتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوں، میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوں۔ یہ فرمایا کس نے ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور بات بھی سچ ہے، حدیث میں بھی موجود ہے۔ یا ایک اور حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا بنی آدم، اے بنی آدم، اے آدم کی اولاد، کہ اس طرح کے بہت سارے الفاظ جو ہے موجود ہیں، لیکن ہم ان کو قرآن نہیں کہہ سکتے۔ قرآن وہ ہے جس کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے آئے ہوں اور ان کے معنی بھی اللہ کی طرف سے آئے ہوں، وہ ہے کلام قرآن، جسے اللہ نے نازل کیا الفاظ کے ساتھ اور معنی کے ساتھ۔ یہ تین باتیں، اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس کا پڑھنا بھی عبادت ہے، حدیث کا پڑھنا بھی عبادت ہے، علم کا حاصل کرنا بھی عبادت ہے، لیکن ایک مجموعی شکل میں۔ جبکہ قرآن کا پڑھنا ایسی عبادت ہے کہ اس کے ایک ایک حرف پہ 30 نیکیاں ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی انسان بول دے الف لام میم تو کتنی نیکیاں مل گئی؟ 30 نیکیاں مل گئی۔ لیکن اگر کوئی انسان یہ بول دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی عبادت ہے، لیکن اس انداز سے نہیں کہ آپ یہ کہہ دیں کہ انما الاعمال کے ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ہیں، وہ پوری ایک عبادت ہے۔ لیکن قرآن مجید ایسی عبادت ہے کہ جس کے ایک ایک حرف پہ عبادت ہے، الف لام میم پہ 30 نیکیاں مل جائیں گی۔